کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے دوسرے پارے کا تفسیر کا خلاصہ کل بیان کیا گیا۔ اس میں طلاق کی بات آئی تھی، تو طلاق کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں، وہ ایک خلا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آج میں خلا کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم اور ضروری باتیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے۔ دیکھیے، اسلام نے طلاق کے ساتھ ساتھ خلا کی اجازت دی ہے۔ خلا کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور الگ ہونا چاہتے ہیں تو باہمی رضامندی سے آپس میں طے کر لیں۔ اس طریقے سے قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا کہ شوہر نے اس کو مہر دیا ہوا بیوی کو پہلے سے، بیوی سے کہے تم مہر واپس کرو، میں تم سے خلا کر لیتا ہوں۔ تو یہ خلا جو ہوتا ہے یہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ شوہر کی رضامندی سے خلا ہوگا، اور جب تک شوہر راضی نہیں خلا نہیں ہو سکتا۔ وہ خلا اگر ہوا وہ دینی خلا نہیں ہے، وہ اسلامی خلا نہیں ہے، وہ شرعی اعتبار سے خلا نہیں ہوا۔ جب خلا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں ملک میں یہ قانون بن چکا ہے کہ عورت خلا لے لیتی ہے، کورٹ جاتی ہے، وہاں پر درخواست دیتی ہے اور خلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو نوٹس بھیجے گئے 2-4، وہ آیا نہیں، اس کی غیر موجودگی میں آئے بغیر ہی خلا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس کو بلایا جاتا ہے 2 دفعہ 4 دفعہ، زیادہ نہیں، اور بلا کے پوچھا جاتا ہے اور بیوی کہہ دیتی ہے میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جج خلا کی ڈگری لکھ دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلک کا، کسی عالم مفتی کا، سارے مسلک اور علماء متفق ہیں کہ ایسا خلا جس میں شوہر راضی نہ ہو، اگر جج کر دے خلا اور ڈگری دے دے، وہ شرعن خلا نہیں ہوا، وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلی۔ جب تک شوہر اس کو طلاق نہیں دے گا، علیحدگی نہیں کرے گا، زبانی، ہمارے ہاں شریعت میں لکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ لکھ کر دے، یہ ملک کا قانون ہے، لیکن شریعت میں زبان سے بھی دے تو طلاق ہو جاتی ہے، بغیر لکھے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر شوہر جب تک زبانی بھی طلاق نہ دے، اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی، چاہے کورٹ دے دے، چھوٹا کورٹ دے دے، بڑا کورٹ دے دے، کوئی بھی دے دے، اس سے خلا نہیں ہوتا، اور عورتیں اس طرح شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوتی، نہیں نکلتی۔ اور یاد رکھیے، آپ تھوڑا سا ایک سروے کر لیں، اندازہ کر لیں، پورے ملک میں جتنی عدالتیں ہیں نا، اس میں ایک دن میں کم سے کم کتنے خلا ہو رہے ہیں؟ کم سے کم بھی لے لیں 20-25 خلا تو پورے ملک میں ایک دن میں اس کی ڈگری ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس سے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ایک ہفتے میں کتنے ہوں گے، ایک مہینے میں کتنے ہوں گے، اور ایک سال میں کتنے خلا۔ لاکھوں عورتیں خلا لے چکی ہیں، اور اللہ معاف کرے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے، سمجھ دے، سب کو ہدایت دے کہ وہ خلا لے کر دوسرا نکاح کر چکی ہیں۔ وہ پہلے شوہر کے نکاح سے خارج ہی نہیں ہوئی، نکلی نہیں، تو دوسرا نکاح کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان کے لیے دوسرا نکاح شرعن جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، بدکاری ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اس پہ علماء صاف صاف کہہ چکے ہیں، سارے علماء، سارے مفتی حضرات، کہ بھائی یہ خلا کا جو قانون بنا ہے یہ غیر شرعی قانون ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں یہ قانون بنا تھا، اور جتنے بھی اس قانون بنانے میں ان کے معاون اور مددگار تھے، وہ سارے کے سارے بیچارے گناہگار ہو رہے ہیں، زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ جب تک یہ قانون رہے گا وہ سارا گناہ ان کے کھاتے میں چلتا رہے گا۔ جتنی عورتیں اس قانون کی وجہ سے خلا لے کر دوسرا نکاح کریں گی، وہ بھی مجرم اللہ کے ہاں، اور گناہگار، اور جو قانون بنانے والے وہ بھی مجرم۔ اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی اب عورتیں بعض اوقات لاچار ہو جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، شوہر انتہائی ظالم اور سفاک ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہے، نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، کبھی ایسا ہوتا ہے کھانے کو نہیں دے رہا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے،
مار پٹائی کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہو؟ طلاق بھی نہیں دے رہا، تو کیا کریں پھر؟ کہاں جائیں؟ بالکل شریعت میں اس کا حل ہے، اس کا طریقہ موجود ہے، اس کا متبادل موجود ہے۔ دیکھیے نکاح کے فارم میں جنہوں نے پڑھا ہو اس میں ایک شق ہوتی ہے کہ کیا طلاق کا حق عورت کو تفویض کیا گیا؟ تو شریعت میں ایک یہ بھی صورت ہے کہ طلاق کا حق عورت کو دے دیا جائے نکاح کے وقت، اور نکاح کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے شوہر کی رضامندی سے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو علماء نے اس کا حل بتایا کہ بھائی جج کے پاس ایک اتھارٹی ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، وہ بلائے شوہر کو اور اس سے کہے کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو، خلا دو۔ وہ کہے میں خلا نہیں دیتا، تو اس سے یہ کہے، اور یہ جج کیا کہیں بھی ایسا جھگڑا ہو جہاں شوہر ظلم کر رہا ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر اس کے شوہر سے بات کریں کہ بھئی یا تو تم خلا کرو، طلاق دو، یا نہیں دیتا، نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، پھر یہ لکھو کہ اگر آئندہ تم نے نان نفقے میں زیادتی کی، نان نفقہ نہیں دیا، تشدد کیا، جو بھی اس کی شکایت ہے، یہ شکایت ہوئی، تو طلاق کا حق عورت کو ہوگا، اور عورت فوراً اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، اس کو اختیار ہوگا، تمہاری طرف سے اجازت ہے، وہ اجازت دے دے، لکھ دے، عورت کو طلاق کا حق مل گیا۔ اب اگر اس نے وہی غلطی دوبارہ کی، زیادتی کی، تشدد کیا، نان نفقے میں کمی کی، جو لکھی گئی تھی بات اس کے مطابق اس نے خلاف ورزی کی شوہر نے، فوراً عورت کو شرعی طور پر طلاق کا حق مل گیا، اور عورت اس حق کو استعمال کر کے اپنے آپ کو طلاق دیتے، ہو جائے گی طلاق، ختم بات۔ تو مسئلے کا حل ہے، ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہے، لیکن یہ غیر شرعی طریقے سے ہمارے ملک میں لاکھوں خلا ہو رہے ہیں، اور خلا کرا کے عورتیں پھر نکاح کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے کتنی عورتوں نے نکاح بھی کیے، اور نکاح کے بعد پھر جو مسائل ہوئے نا، آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو کہ اس سے پھر دشمنیاں، قتل و غارت اور لڑائیاں، ہمارے ملک کے مختلف علاقوں کا کلچر الگ الگ ہے، وہاں برداشت نہیں ہے، ان کے ہاں غیرت کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ جب عورت نے خلا لے لیا تو بس قتل و غارت شروع ہو گئی، دوسرا نکاح کیا، قتل و غارت شروع ہو گئی، وہ پہلا والا شوہر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور دونوں طرف سے قتل ہو رہے ہیں، ایک خلا کی وجہ سے دسیوں لوگوں کے قتل ہو گئے، اس لیے اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت مفاسد ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورت جو عدالت سے خلا لے گی وہ خلا نہیں ہوتا جب تک شوہر راضی نہ ہو، شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی جج کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خلا کر دے، شریعت میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، نہ قاضی کو، نہ جج کو، نہ کسی اور کو، کسی کو اختیار نہیں ہے، کوئی شخص بھی شوہر کی مرضی کے بغیر علیحدگی نہیں کر سکتا۔ طلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھیے طلاق اگر کسی نے خوشی سے دی جب بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر کسی نے خوشی سے طلاق نہیں دی، کسی نے اس کو مجبور کر دیا اور جبراً اکراہن اس سے طلاق لے لی اور اسے کہا طلاق دو، اور اس نے زبان سے طلاق دی، تو یاد رکھیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جبر اور اکراہ سے اگر شوہر نے زبان سے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، ایسے واقعات ہوئے نا، کسی نے مجبور کر دیا، لڑائی جھگڑا ہوا، تو اگر وہ مجبور ہو گیا اور اس نے زبان سے دے دی، زبان سے فوراً ہو جاتی ہے، چاہے مجبور ہو، چاہے جان کا خطرہ ہو، چاہے عزت و آبرو کا خطرہ ہو، کچھ بھی ہو، زبان سے دے گا۔ یاد رکھیے جس طرح نکاح کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ نکاح خوشی سے بھی ہو جاتا ہے اور نکاح جبرن بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح طلاق بھی خوشی سے بھی ہو جاتی ہے، جبرن بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے جبرن نکاح کیا ہوتا ہے، بات آئیے میں بتا دوں آپ کو، جیسے کسی نے عورت کو مجبور کیا کہ جی نکاح قبول کرو، اس نے زبان سے ہاں کر دیا، تو گناہ ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا مجبور کرنے والوں کو، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن زبان سے اس نے ہاں کر دی تو نکاح ہو جائے گا۔ تو اسی طرح طلاق میں بھی اگر کسی نے مجبور کیا، اس نے زبان سے طلاق دی تو ہو جائے گی،
ہاں اگر زبان سے نہیں دی نا اور لکھ کر دی اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. بتا دیتا ہوں پھر وہ بھی کہ اگر کسی نے گن پوائنٹ پہ مجبور کیا کہ جی دو، اس نے زبان سے نہیں دی شوہر نے، اور گن پوائنٹ پہ صرف دیکھو ایک صورت یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صرف زبانی خالی خولی ہوائی دھمکیاں دے رہے ہیں، قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، تو ایسی دھمکی کا شریعت نے پھر اعتبار نہیں کیا. اور اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ گولی مار دیں گے یا کسی طریقے سے قتل کر دیں گے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، معذور کر دیں گے، مفلوج کر دیں گے، کوئی بعید نہیں ہے، امکان ہے کر دیں گے اگر ان کی بات پہ عمل نہیں کیا، اور پھر اس نے ایسی صورت میں جبکہ جان کا خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، زبان سے نہیں دی لکھ کر دی، تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اور خالی دھمکیوں سے یا دو چار تھپڑوں سے مکوں سے مجبور ہو کر دے دی پھر ہو جائے گی. تو اس لیے اکراہ کا جو مسئلہ ہے جبر کا، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. زبان سے دے گا فوراً ہو جائے گی، لکھنے میں تھوڑا سا تفصیل ہے. لیکن خلا میں یاد رکھیے خلا شوہر کی رضامندی کے بغیر شریعت میں نہیں ہے جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا. ہاں عدالت اس کو بلائے اور اسے کہے تم سائن کر دو، اور اس نے سائن کر دیے تو پھر خلا ہو جائے گی. لیکن اگر سائن نہیں کیے تو پھر خلا نہیں ہوتی. اس لیے خلا کا مسئلہ بڑا نازک ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ جہاں بھی عدالت سے خلا لیا وہ شرعاً خلا نہیں ہوگا، اور وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلے گی، چاہے 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 30 سال گزر جائیں، کسی اور سے نکاح کرے گی، نکاح نہیں ہوگا. اس لیے ایسے معاملوں میں بتا بھی دینا چاہیے. جن عورتوں نے خلا لے لیا ان کو یہ مسئلہ بتا دینا چاہیے، اور جو خلا لینے کی کوشش کر رہی ہیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے ورنہ گناہ میں شریک ہوں گے. مدد صورت کیا ہے کہ شوہر کو راضی کریں، وہ مسئلے کو حل کریں، نہیں کرتا تو اس سے لکھوا لیں. جو میں نے طریقہ بتایا طلاق، تفویض طلاق کہتے ہیں اس کو، کہ عورت کو طلاق کا حق دلوا دیں. عورت کو طلاق کا حق مل گیا. دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیں، اگر بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طلاق کا حق دے دیا وہ بھی حق ہو جاتا ہے عورت کو، لیکن یہ خطرناک ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا براہ راست. اس کی وجہ بھی ہے، قرآن و حدیث میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کی وجہ ہے فرق ہے دونوں میں. عورت بہت جذباتی قسم کی ہوتی ہے، جذبات میں آتی ہے اور جذبات میں بہت جلدی غلط فیصلہ کر لیتی ہے، بعد میں پچھتاتی ہے. سمجھ بوجھ کی، عقل کی کمی ہوتی ہے جس کو ناقص العقل کہا گیا. اور اللہ نے مرد کو صبر دیا ہے، ضبط دیا ہے، تحمل دیا ہے، برداشت دی ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. تو اس لیے اگر غیر مشروط عورت کو طلاق کا حق دے دیا نا وہ خطرناک ہے. وہ تو ذرا سے غصے میں آئے گی، جذبات میں فوراً اس حق کو استعمال کر کے طلاق دے دے گی، بعد میں پھر ساری زندگی روتی رہے. اس لیے مشروط، تاکہ شوہر بھی دباؤ میں رہے اور عورت بھی اس کو جب تک وہ شرط نہ پائی جائے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتی. کرے گی تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تو خلا کے بارے میں کچھ ضروری مسئلہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اس کے بعد تیسرے پارے کے اندر سب سے پہلے جو آیت الکرسی، اس کے بارے میں بس ایک مختصر سی 1-2 باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ آیت الکرسی جو ہے نا یہ بہت ہی اللہ نے عجیب و غریب، بہت ہی پاورفل، بہت طاقتور چیز ہمیں دی ہے. بہت ہی پاورفل چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی پاور، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ سے صاف کہوں کہ آج ہمارے ہاں لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس کی پاور کا علم ہی نہیں ہے. اس کی کیا پاور ہے آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں تو یقین کہاں سے ہوگا؟ پہلے تو علم ہو بعد میں یقین ہوگا. اللہ نے اس آیت الکرسی میں اتنی پاور، اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ یقین کر لیجئے کہ حدیث میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے. وہ واقعہ میں سناتا ہوں، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ غلہ آیا. حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا کہ رات کو تم پہرے داری کرو، کوئی غلہ جو ہے چوری نہ کر لے. بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، کہہ رہے ہیں کہ رات کو میں بیٹھا ہوا تھا، اونگ آنے لگی، بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تو اچانک میں نے دیکھا کوئی آدمی آیا غلہ چوری کرنے لگا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جلدی سے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا.
میں نے ہاتھ پکڑا تو وہ رونا دھونا شروع ہو گیا، اس نے معافی مانگنا شروع کر دی کہ میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں اور بہت ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، اور آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر میں حضرت ابو ہریرہ شریک ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فوراً رخ کیا لوگوں کی طرف اور کہا ابو ہریرہ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا بتاؤ، آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی کا سلسلہ جاری ہے، واقعہ بتایا، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر پہرے داری کے لیے ابو ہریرہ کو رات کو بٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں میں پہرے داری کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ کہتے ہیں مجھے وہی ہوا، اونگ آنے لگی، جب اونگ آنے لگی تھوڑی دیر میں آہٹ محسوس ہوئی، میں نے دیکھا وہی آیا ہے اور چوری کر رہا ہے۔ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، پھر اس نے رونا دھونا شروع کیا، معافی مانگی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح فجر میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابو ہریرہ رات کو کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے بتایا ایسا واقعہ۔ ابو ہریرہ پھر وہ آئے گا تیسری رات کو، پھر پہرے داری کے لیے، کہیں گے میں نے آج عزم کر لیا کچھ بھی ہو جائے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خیر وہ آیا، اسی طرح چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے رونا دھونا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی آج تو جتنا رو لے دھو لے کچھ بھی کر لے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، آج نہیں چھوڑتا۔ جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم کو ایک کام کی بات بتاؤں جو تم کو پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں میری بات سن کے یقین آ جائے میں نے کام کی بات بتائی ہے مجھے چھوڑ دو گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں، وہ تو علم کے شہدائی تھے، کہا کام کی بات ہوئی، مفید بات بتائی تو میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیتے تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس غلے کو چوری کر لیں، تم نے آیت الکرسی نہیں پڑھی اس لیے یہ چوری ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا اور کہا واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بہت اچھی بات بتائی ہے، اور حیران ہوئے کہ اتنی اچھی بات اس نے بتائی ہے۔ غیر وعدہ کیا تھا، بات اچھی بتائی تھی، اس نے چھوڑ دیا۔ صبح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کو؟ انہوں نے کہا جی ایسا ایسا ہوا اور اس نے مجھے کام کی بات بتائی، واقعی میں آیت الکرسی نہیں پڑھ سکا تھا رات کو، پڑھ لیتا تو چوری نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے تمہیں سچی بات بتائی۔ کیا مطلب جھوٹا؟ فرمایا وہ خود شیطان تھا اور جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، لیکن یہ بات تمہیں سچ بتا کے گیا ہے اور حقیقت بتا کے گیا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیتے تو کسی شیطان کی ابلیس کی طاقت نہیں تھی کہ چوری کر لے۔ تو یہ ہے آیت الکرسی کی پاور جو ابلیس خود بتا رہا ہے۔ اس لیے حفاظت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے آیت الکرسی، ہر چیز سے، چوری سے، نقصان سے، ہر چیز سے حفاظت ہوتی ہے، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، بشرطے کہ یقین ہو۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، معاف کیجیے گا، پڑھتے ہوئے داما ڈول ہے کہ پتہ نہیں حفاظت ہوگی نہیں ہوگی، پھر نہیں ہوگی۔ پورے یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ کے کلام میں بات یہ کہ یقین پختہ ہو پھر فائدہ ہوتا ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کے شیاطین سے، آسیب سے، جنات سے، سب چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ آیت الکرسی بڑی زبردست چیز ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گی۔ کچھ ضروری مسائل بھی اس متعلق تھے حرمت مصاہرت کے، وہ انشاءاللہ صبح فجر میں عرض کر دوں گا، ضروری مسئلے آپ سن لیے گا، انشاءاللہ کام آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے پیارے اللہ
ان کی حفاظت کا غیب سے بندوبست فرما دے، غیبی مدد فرما دے، غیبی امان عطا فرما دے، غیبی حفاظت کا بندوبست فرما دے، ان کی جان مال اولاد، ان کی عزت و آبرو، ان کے مکان، ان کے تمام اسباب، ہماری چیزوں کی حفاظت کا غیب سے بندوبست فرما دیجئے، غیبی حفاظت فرما دیجئے، اور جو نقصانات ہو گئے اس کی غیب سے تلافی فرما دیجئے، جتنے بیمار اور زخمی ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اپنے فضل سے جلد عطا فرما دیجئے، معذوری محتاجی پریشانی سے بچا لیجئے، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما یا اللہ، جتنے ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل، ان کی فوج اور ان کے مددگار جتنے بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک ایک کو چن چن کر نیست و نابود فرما یا اللہ، تباہ و برباد فرما یا اللہ، ذلیل و خوار رسوا فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، اور جلد ان کا عبرتناک انجام سب ساری دنیا کو دکھا دے یا اللہ، ان کی ہلاکت کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما اور غیبی اسباب ایسے پیدا فرما جس سے وہ رسوا ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، ان کے اسباب کو، ان کے اسلحے کو، ان کی سازشوں کو انہی کی ہلاکت کا ذریعہ بنا، انہی پر لوٹا دے، ان میں باہم اختلاف اور افتراق پیدا فرما دے، القدس کو آزادی نصیب فرما اور مجاہدین اسلام کو کامیابی، غلبہ اور نصرت غیبی عطا فرما، فتح مبین عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی ساری تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔